تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی سوال کیا گیا تھا، یا رسول اللہ روح کیا ہے، روح کے بارے میں بتائیں۔ جواب اللہ کا قرآن میں آ گیا، جواب اللہ نے دیا۔ کیا جواب دیا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں سوال کیا گیا روح کیا ہے، اللہ نے فرمایا محبوب بتا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں احسان ہیں ہم پر، اگر احسانات رب کے یاد کیے جائیں، ان کو شمار کیا جائے، گنا جائے، تو بندے کی اوقات نہیں کہ رب کی عطاؤں کو گن سکے، بندے کی اوقات نہیں کہ اس کی نوازشات کو گن سکے۔ کتنا نوازا اس نے، اللہ اکبر، غور فرمائیے۔ پروردگار عالم رب لم یزل ولا یزال نے ہمیں انسان بنایا، کتنا بڑا کرم اس کا۔ وہ چاہتا تو کوئی کیڑا بنا دیتا، وہ چاہتا تو کوئی جانور بنا دیتا، لیکن اس نے تمام مخلوقات میں افضل بنایا، اشرف کا خطاب دیا، انسان کو افضل بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا انسان جب دنیا میں بنایا تو عام انسان نہیں بنایا، اللہ نے اپنے نبی کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے نبوت اور رسالت سے نوازا، اور اس کی شان یہ ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پروردگار عالم کی شان یہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کی قدرت کاملہ کا جواب نہیں ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، اس کی مرضی کے بنا پتا بھی نہیں ہلتا، اور وہ جب ارادہ کر لے تو اس کا ارادہ نہیں بدلتا ہے۔ اس نے لفظ کن سے کائنات کو وجود بخش دیا، اس نے کہا کن ہو جا تو پھر فیکون، سب کچھ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، نبوت اور رسالت سے نوازا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، جب آپ کا مجسمہ تیار ہوا مٹی سے، تو آپ کے جسم کے اندر پھر اللہ نے جب روح ڈالی تو روح ٹھہرتی نہیں تھی، روح کا قیام نہیں ہو سکا، روح نے قیام نہیں کیا جسم کے اندر، مجسمے کے اندر۔ روح کیا ہے یہ بھی ایک سوال ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ روح جو ہے کیا ہے؟ انسان کے جسم کے اندر روح نہ ہو تو ہاتھ ہل نہیں سکتا، پیر اٹھ نہیں سکتا، زبان چل نہیں سکتی ہے، آنکھ کھل نہیں سکتی ہے۔ ہاتھ چل رہا ہے، منہ سے آدمی کھا رہا ہے، بول رہا ہے، زبان کام کر رہی ہے، پیروں سے چل رہا ہے، یہ روح کا کمال ہے۔ انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم سے روح تو نکلتی ہے نا۔ روح ہے کیا؟ کس چیز سے بنی، کس میٹیریل سے بنی؟ جسم مٹی سے بنا، پتا ہے اللہ نے مٹی سے بنایا جسم کو، لیکن روح کس چیز سے بنائی اللہ نے، وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کی اہمیت تو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آنکھ میں نور ہے، آنکھ دیکھتی ہے، روح نہ ہو تو آنکھ دیکھنا بند کر دے۔ کانوں کو اللہ نے قوت سماعت دی ہے، تو قوت سماعت بھی تب تک کام کرتی ہے جب تک کہ انسان کے جسم کے اندر روح باقی ہے۔ روح جسم سے نکل گئی، کان سنتا نہیں، آنکھ دیکھتی نہیں، ہاتھ ہلتا نہیں، زبان بولتی نہیں، پیر سے چلا نہیں جاتا، انسان بے بس، پھر اسے مٹی سے بنا ہوا جسم مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، قبر میں دفنا دیا جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے، اسی مٹی سے پیدا کیا، یہی مٹی ہے۔ انسان کی تخلیق میں اللہ نے زمین سے ہی تو مٹی منگوائی،
4 مقرب اللہ کے فرشتے، 4 مشہور فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ، سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین، اللہ نے ان کو مٹی لینے بھیجا، وہ زمین سے مٹی لینے آئے مگر زمین رونے لگی، رحم آ گیا، خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ پھر حضرت میکائیل آئے زمین سے مٹی لینے کے لیے، زمین پھر رونے لگی، مٹی نہ لے کر جاؤ، اس مٹی سے اللہ انسان کو بنائے گا، وہ انسان جو زمین پر خوریزی کرے گا، جو زمین پر فتنہ و فساد کرے گا۔ زمین روئی، ان کو بھی رحم آ گیا، خالی ہاتھ چلے گئے۔ اللہ نے پھر جناب اسرافیل کو بھیجا، وہ بھی آئے، زمین روئی، خالی ہاتھ چلے گئے۔ اور آخر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے، جن کو ملک الموت کہا جاتا ہے۔ انہوں نے زمین کا رونا نہیں دیکھا، زمین کا گڑ گڑانا نہیں دیکھا، مٹی اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ نے فرمایا تم مٹی لائے ہو، کیا زمین نہیں روئی؟ کہنے لگے پروردگار زمین تو روئی مگر میں نے تیرے حکم کو دیکھا، زمین کے رونے کو نہیں دیکھا۔ میں نے زمین کے رونے کو نہیں دیکھا پروردگار، تیرے حکم کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم مٹی لے کر آئے ہو، مٹی سے انسان بنے گا، پھر بعد میں اسی انسان کو پھر مٹی میں ملایا جائے گا، اس کے جسم سے روح نکالی جائے گی، وہ ڈیوٹی بھی تمہاری لگے گی۔ آج مٹی تخلیق کے لیے تم لائے ہو، کل مٹی میں ملایا جائے گا، جسم سے روح بھی تم ہی نکالو گے۔ اللہ نے ڈیوٹی انہی کو دے دی، انہی کو ملک الموت کہا جاتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت، وہی روح جسم سے نکالتے ہیں۔ میرے عزیزوں غور کرو، اللہ نے جسم میں حضرت آدم علیہ السلام کی روح ڈالی۔ روح کیا ہے؟ میرے آقا نبی اکرم تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی سوال کیا گیا تھا، یا رسول اللہ روح کیا ہے؟ روح کے بارے میں بتائیں۔ جواب اللہ کا قرآن میں آ گیا، جواب اللہ نے دیا۔ کیا جواب دیا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں سوال کیا گیا روح کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب بتا دو، روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، امر رب ہے۔ روح ایک نور ہے، ایک اجالا ہے، روشنی ہے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر روشنی کرتے ہو، اجالا کرتے ہو، وہ اجالا پھیلتا تو ہر جگہ ہے مگر پکڑ میں نہیں آتا۔ روشنی کو قید نہیں کیا جا سکتا ہے، پکڑ میں نہیں آتی ہے۔ اسی طرح سے روح ہے، نور ہے، ایک روشنی ہے، جسم کے اندر ہے۔ جب تک ہے تب تک جسم میں حرکت ہے، جب تک روح ہے دل دھڑک رہا ہے، جب تک روح ہے ہر چیز کام کر رہی ہے۔ روح نکل گئی ہر چیز کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اے انسان غور تو کر، اللہ نے کیا کیا تجھے دیا ہے۔ روح جسم میں ڈالی تو پھر ہر جسم کا ہر حصہ ہر عضو کام کرنے لگا۔ اللہ کے احسانات دیکھو یار، اللہ نے روح جسم میں ڈالی ہے۔ جسم کا اور روح کا رشتہ کتنا قریبی، ایک دوسرے سے الگ ہو تو انسان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، اسے پھر موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ اور جب تک روح ہے وہ زندہ ہے۔ ایک زندگی یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جسم کے اندر روح۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب اللہ نے روح کو ڈالا، ٹھہری نہیں، روح نے قیام نہیں کیا، باہر نکل آئی۔ دوسری مرتبہ ڈالا پھر بھی نہیں ٹھہری۔ اللہ نے فرمایا روح تو ٹھہرتی کیوں نہیں ہے، قیام کیوں نہیں کرتی؟ کہنے لگی پروردگار جس جسم کے اندر، جس وجود کے اندر تو مجھے ڈال رہا ہے مولا، اس کے اندر اندھیرا ہے، اس کے اندر اندھیرا ہے یا اللہ، اس کے اندر اتنا اندھیرا ہے کہ میں رک نہیں پا رہی ہوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھ دیا۔ حضرت آدم
अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे आका का नूर आया, पूरा मुजस्समा मुनव्वर हो गया, पूरा वजूद मुनव्वर हो गया। फिर जब अल्लाह ने रूह को डाला तो रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर पहुंची। अल्लाहु अकबर। फिर ठहर गई, कयाम किया उसने। हजरत आदम को छींक आई। जब छींक आई तो सबसे पहला जबान पर जो कलमा आया, सबसे पहला लफ्ज जो आया वो आया अल्हम्दुलिल्लाह। जबान पर पहला लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ। सबसे पहला जबान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो लफ्ज जो कलमा आया वो अल्हम्दुलिल्लाह ये कलमा आया। और फिर अल्लाह ने जब कुरान नाजिल किया, आखिरी किताब जो मेरे हुजूर पर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, उसकी इब्तिदा भी सूरह फातिहा से हुई, अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज से हुई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें परवरदिगार के लिए, उस रब के लिए जो तमाम आलमीन का रब है, तमाम जहानों का खुदा है। ये शान है परवरदिगार की। और मैं बार बार वो शेर पढ़ता हूं, मुझे बड़ा पसंद है। और मेरे बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझसे बार बार फरमाइशें भी करते रहते हैं, हजरत वो शेर जरूर सुनाएं, पसंद आता है। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। तो अल्लाह की जात, परवरदिगार की जात, अल्लाह अकबर। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। अल्लाह ने पैदा किया, इंसान बनाया, कितने एहसानात हैं। जिस्म में रूह डाल दी, फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, फरिश्तों आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने ताज़ीमी सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? अकड़ गया। गुरूर, घमंड, तकब्बुर, हसद। तो ये भी बात वाज़ेह हो जाती है कि गुरूर और घमंड जिसके अंदर पैदा हो जाए, ये शैतान की क्वालिटियां हैं। हालांकि इसे क्वालिटी भी नहीं कहनी चाहिए, क्वालिटी तो उसे कहते हैं जो अच्छी चीज हो, अच्छी सिफत को क्वालिटी कहा जाए। ये तो खराबियां हैं। तो शैतान की तमाम चीजें आज इंसानों के अंदर आ गई, मुसलमानों के अंदर। शैतान के अंदर गुरूर, घमंड, तकब्बुर, हसद, कीना, बुग़्ज़। इंसान के अंदर भी आज देखो मुसलमान है मगर उसके दिल के अंदर कीना भी है, बुग़्ज़ भी है, हसद भी है, वो घमंड भी करता है, उसे गुरूर भी है, तकब्बुर भी है। तकब्बुर बड़ी खराबी है, गुरूर, घमंड बड़ी खराबी है। वो हमारे संभल से हमारे उस्ताद हैं, शायर, बहुत अजीम शायर डॉक्टर मुनव्वर ताबिश संभली साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, उनका एक मतला बड़ा खूबसूरत, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। इंसान के अंदर अखलाक होना चाहिए, उसके अंदर गुरूर, घमंड, तकब्बुर ना हो, उसके अंदर नरमी हो, झुकाव हो। इस्लाम यही तो सिखाता है, नरमी पैदा करो अपने अंदर, गुरूर, घमंड, तकब्बुर निकाल दो। गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मेयार होना चाहिए। माल दौलत, शान शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। किरदार की दौलत इंसान के अंदर है, बड़ी दौलत है किरदार की दौलत। और जिसके अंदर ये नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं। गमज़दों का वो कभी गमखार हो सकता नहीं, खुद गरज इंसान सच्चा यार हो सकता नहीं। अपने मतलब के लिए जो दोस्तों को छोड़ दे, आदमी वो साहिबे किरदार हो सकता नहीं।
غرور پیدا ہوا شیطان کے اندر، گھمنڈ، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں افضل ہوں، میں برتر ہوں۔ انا، آج بھی تو یہی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں بہت عظیم انسان ہوں۔ انا اس قدر ہے انسان کے اندر، دوسرے کو کچھ سمجھنے کو تیار نہیں۔ 4 پیسے اللہ نے دے دیے، کسی کو غریب کو منہ لگانے کو تیار نہیں۔ ارے شیطان نے کتنے سجدے کیے جانتے ہو؟ فرمایا گیا اگر شیطان کے سجدوں کو زمین پر پھیلایا جائے، شیطان نے اتنے سجدے کیے، اگر اس کے سجدوں کو زمین پر پھیلایا جائے، ایک رائی کے دانے کے رکھنے کی بھی جگہ زمین پر باقی نہ رہے، اتنے سجدے کیے، مگر جب اکڑ گیا، غرور اس کے اندر آیا، ایک سجدہ غرور تکبر کی بنیاد پر حکم خدا کا انکار کر دیا، ایک تعظیمی سجدہ نہیں کیا، عبادت کے سجدے ہزاروں لاکھوں کیے، ایک تعظیم کا سجدہ نہیں کیا، حکم خدا پر عمل نہیں کیا، اللہ نے مردود بنا دیا، اللہ نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ تو پتہ یہ چلا غرور کی بنیاد پر اللہ لعنت کا طوق گلے میں ڈال دیتا ہے۔ اے لوگو، غرور گھمنڈ کو اپنے اندر کبھی نہ آنے دینا، اس لیے کہ اگر غرور آ گیا تو اللہ کی لعنت کو بھی ساتھ لے کر آئے گا۔ اگر گھمنڈ آ گیا تو لعنت اللہ کی ساتھ میں آئے گی، اس بات کو یاد رکھنا، کبھی غرور نہ کرنا۔ اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا۔ اور یہ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے، یہ تکبر تباہ کر دیتا۔ آج آپ دیکھیں بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں ہوئے، بڑے بڑے طاقتور لوگ ہوئے، فرعون جیسا بادشاہ بھی ہوا 450 سال تک، جس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا، نمرود جیسا بادشاہ بھی ہوا، شداد جیسا بھی بادشاہ ہوا، اس کی دولت کتنی، اس نے دنیا میں جنت بنوائی۔ قارون جیسا مالدار ہوا، جس کے پاس بڑی دولت، بڑے خزانے، مگر غور تو کرو اللہ نے کیا انجام کیا ان کو۔ قارون زمین میں دھنس گیا، نمرود کو ایک مچھر نے، لنگڑے مچھر نے دماغ کھا کھا کے مار ڈالا، فرعون دریا میں غرق ہو گیا۔ کس لیے؟ انہیں گھمنڈ تھا کہ ہم بہت طاقتور ہیں۔ اللہ نے گھمنڈ نمرود کا توڑا کہ تیری طاقت، تیری اوقات، تیری بساط کیا ہے، میں جب چاہوں تیرے جیسے بڑے بڑے طاقتوروں کو ختم کر دوں، تو اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتا ہے۔ ایک مچھر تیری طاقت کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے کافی ہے، ایک لنگڑے مچھر نے سارا گھمنڈ توڑ دیا۔ چہرہ قمر کا ابر سے کالا کرا دیا، جگنوں سے تو نے مولا اجالا کرا دیا، جب بھی حفاظتوں پہ کرم آ گیا تیرا، مکڑی سے غارے سور میں جالا کرا دیا۔ مارنے پہ آئے تو لنگڑے مچھر سے مروا دے، اور بچانے پہ آئے تو مکڑی کے جالے سے حفاظت فرما دے، یہ اس کی شان ہے۔ مگر جو اکڑتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، اللہ اکڑنے والے کو رسوا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، لعنت اس پر اللہ کی آتی ہے۔ نمرود کو ایک مچھر سے اللہ نے، تو اکڑے گا، ارے کتنی طاقت رکھتے ہو، کوئی انسان کتنی طاقت رکھتا ہے، کیا کر سکتا ہے، اوقات کیا ہے انسان کی۔ مٹی سے پیدا ہونے والا انسان اپنے آپ کو نہ جانے سمجھتا کیا، مگر اس کی اوقات کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید کے اندر، اللہ نے اعلان کر دیا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ نے اعلان کر دیا، چاہے جتنا زور لگا لو، سارے انسانوں کو جمع کر لو، دنیا کے سارے جنات کو جمع کر لو، پھر پوری طاقت لگا لو، جتنا زور لگانا لگا لو، مگر یاد رکھنا جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی طاقت کا نظارہ کرو گے، اللہ کی قدرت دیکھو گے، اللہ کی طاقت کے جلوے دیکھو گے۔ کسی میں اوقات ہے
جو پروردگار عالم سے ٹکرائے، اللہ سے ٹکرانے کی ہمت کو جسارت رکھتا ہے؟ نمرود نے تو کہا تھا میں رب کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق دی اسے، وہ کہنے لگا میں تمہارے کسی خدا کو نہیں مانتا، میں خود خدا ہوں، اور اگر تم کہتے ہو تمہارا کوئی خدا ہے، تم کسی آسمانی خدا کو مانتے ہو، تو میں اس خدا سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے جنگ کروں گا۔ خدا سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ ایسے موقع پہ شیطان بڑی جلدی آتا ہے، اس نے یہ سوچ رہا ہے کہ کیسے میں جنگ کروں، مجھے آسمان کی بلندیوں پہ جانا ہے، اللہ سے جنگ کرنی ہے۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آسمانوں پر ہے، شاید نمرود بھی یہی نظریہ رکھتا ہوگا اس وقت میں کہ ان کا خدا آسمانوں پر ہے۔ اس نے کہا میں اس خدا سے جنگ کروں گا۔ 2 گدھ پالے گئے، شیطان نے آئیڈیا دے دیا گدھ پالو، بڑے بڑے گدھ پالے گئے، گدھ پالے گئے، بڑے بڑے گدھ، بہت کھلایا پلایا انہیں، تیار کیا، طاقتور۔ اور ان گدھوں کو پالنے کے بعد میں انہیں کئی دن تک بھوکا رکھا گیا، اور کئی دن بھوکا رکھنے کے بعد میں ان کے سروں کے اوپر کو گوشت کے ٹکڑے باندھے گئے تاکہ وہ بھوک کی وجہ سے گوشت کی طرف بڑھیں، اور نیچے اپنے بیٹھنے کے لیے کچھ انتظام کیا گیا کہ گدھ جب گوشت کو دیکھ کر اوپر کو اڑیں گے تو وہ اوپر کو اڑتے جائیں گے، اور یہ نیچے اس میں بیٹھے ہوں گے۔ اپنے بیٹھنے کا جو انتظام کیا انہوں نے، نمرود نے انتظام کروا لیا، شیطان نے آئیڈیا دے دیا اوپر کو گوشت باندھو، کئی دن بھوکا رکھا ان گدھوں۔ اب گدھوں نے اڑنا شروع کر دیا، نمرود بیٹھ گیا اس کے اندر، گدھوں نے اڑنا شروع کر دیا، اڑنے لگے، اڑتے گئے، اوپر کو جاتے گئے، جب بہت بلندی پر پہنچ گئے گدھ، اللہ اکبر کبیرہ، اس نے تیر نکالا اور یوں تیر نکال کے چلانے لگا، کہنے لگا میں خدا کو قتل کروں گا، خدا کے تیر ماروں گا معاذ اللہ۔ اللہ اکبر، جب اس نے تیر چلایا، اللہ نے بلبل سدرہ سے فرما دیا اے جبرائیل یہ آیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ جبرائیل آ گیا ہے اور یہ آسمانوں کی بلندی کی طرف آ رہا ہے، تو بلبل سدرہ ایک کام کرو، اس کا وہم جو ہے بنا رہنے دو، ایک مچھلی لے کر جاؤ، یہ تیر چلائے گا، وہ تیر مچھلی میں لگے گا، تیر خون آلود ہو کر اس کے پاس میں واپس جائے گا، یہ تیر پر خون لگا دیکھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بالکل ایسا ہی ہوا، اس نے تیر چلایا، بلبل سدرہ نے جنت سے مچھلی لے کر آئے، مچھلی میں تیر لگا، خون میں بھیگا ہوا تیر واپس آیا، اس نے کہا میں نے خدا کو مار دیا، قتل کر دیا معاذ اللہ۔ اب وہ گوشت جو اوپر گدھوں کے سر پہ بندھا تھا وہاں سے کھول کر نیچے پیروں کی طرف باندھ دیا گیا۔ اب گدھوں نے گوشت کو نیچے دیکھا تو نیچے کو آنے لگے، اسی طرح سے وہ نیچے زمین پر آ گئے۔ نمرود تیر دکھا دکھا کے لوگوں کو کہنے لگا اے لوگوں دیکھو میں نے ابراہیم کے خدا کو قتل کر دیا ہے، میں نے ابراہیم کے خدا کو مار دیا ہے معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او نادان وہم نکال دے، او نادان تو سمجھتا ہے میرا خدا کوئی جسم رکھتا ہے کہ تو نے اس کو تیر مارا وہ مر جائے گا؟ یاد رکھ لے میرا رب تو وہ ہے، میرا پروردگار تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اسے کوئی مار سکتا ہے نہ اسے کبھی موت آ سکتی ہے۔ موت کو تو خود اس نے پیدا کیا ہے، اسے کیا موت آئے گی؟ موت کو اللہ نے پیدا کیا ہے، موت بھی ایک مخلوق ہے، موت کو تو موت آئے گی مگر اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے۔ یہ پھر بھی نہیں مانا نمرود، پھر بھی سرکشی کرتا رہا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ نے پھر مچھروں کی فوج بھیج دی، مچھروں کی فوج آ گئی۔ نمرود تو بڑی طاقت پہ گھمنڈ کرتا ہے نا، تیری فوج کے لیے اللہ کے بھیجے ہوئے مچھر کافی ہیں۔ مچھروں نے ساری فوج کو ختم کر دیا، مار ڈالا۔ نمرود کی ناک کے راستے سے ایک مچھر دماغ میں پہنچ گیا، دماغ کو کھانے لگا، لنگڑا تھا، جب دماغ میں وہ ڈنک مارتا تھا دماغ کو کھاتا تھا، یہ بے چین ہوتا تھا، تڑپتا تھا۔
بڑے بڑے حکیم بلائے, بڑے بڑے طبیب بلائے علاج کرانے کے لیے, کوئی تو علاج کر دے, مگر کون علاج کرے؟ جب رب کا عذاب آتا ہے کوئی دوائی کام نہیں کرتی. عذاب تو اللہ کا تھا, مچھر کی شکل میں آیا تھا, کون سی دوائی کام کرے؟ کوئی علاج نہیں ہو سکا. ایک حکیم آیا, اس نے ایک تدبیر بتائی, کہنے لگا ایک طریقہ ہے, سر پہ جوتیاں ماری جائیں. تو جب سر پہ جوتیاں پڑتی تھی تو مچھر تھوڑا اتنی دیر کے لیے ٹھہر جاتا تھا, رک جاتا تھا, خاموش ہو جاتا تھا, تو اسے سکون ملتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میں پھر وہ مچھر ڈنک مارتا تھا, پھر یہ بے چین ہوتا تھا, تڑپتا تھا, پھر اس کے سر پہ جوتیاں ماری جاتی. اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرنے والا, اپنی طاقت پہ ناز کرنے والا, حکومت پہ اترانے والا, مگر اللہ کا عذاب آیا, اللہ نے غلاموں سے سر پہ جوتیاں پڑوائیں, روز جوتیاں ماری جاتی تھیں. آج کے حکمران, آج کے یہ طاقتور لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑی طاقت رکھتے ہیں, مگر یاد رکھنا میرا پروردگار سپر پاور ہے. سب سے بڑی طاقت کا نام پروردگار ہے, سب سے بڑی پاور کا نام اللہ ہے. وہ جس دن بھی عذاب بھیج دے گا کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا. اسی لیے وقت ہے سدھر جاؤ, سنبھل جاؤ, اور غریبوں پہ ظلم کرنا بند کر دو, مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دو, ورنہ جس دن بھی اہل حق پہ تم ظلم کر رہے ہو, یاد رکھنا جس دن بھی اللہ کا عذاب آ گیا کوئی دنیا میں بچانے والا نہیں ملے گا. اور پتہ نہیں کس شکل میں آ جائے اس کا عذاب. اس کا عذاب آتا ہے تو پھر پتہ نہیں کس شکل میں آ جائے. کبھی طوفان آتا ہے, کبھی بارش آتی ہے. طوفان نوح آیا, ساری دنیا ختم ہو گئی. آپ غور تو کریں, صرف وہ لوگ باقی رہے جو کشتی نجات کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر آئے, وہ باقی رہے, باقی سارے کے سارے ختم. پوری دنیا میں پانی 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 پانی, ہر جگہ فنش. پھر آباد ہوئی دنیا دوبارہ. اللہ کا عذاب آئے تو نہ معلوم کس شکل میں آ جائے. کبھی پتھروں کی بارش ہوئی ہے, کبھی شہر کے شہر, ملک کے ملک پلٹ دیے گئے ہیں, کبھی آسمان سے پتھر برسے ہیں, کبھی چہرے مسخ کر دیے اللہ نے, بندر بنا دیا, خنزیر بنا دیا اللہ نے. جب عذاب آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب بھیجے, وہ لوگ جو پہاڑوں میں رہتے تھے, پہاڑوں میں گھر بنا کر, انہیں لگتا تھا کہ بڑے بڑے طوفان بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو پہاڑوں کے اندر گھر بنا کے رہتے تھے, انہیں لگتا تھا کوئی بڑے سے بڑا طوفان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سب کچھ فنا ہو گیا, نیست و نابود ہو گیا. آج صرف نشانات باقی رہ گئے, عبرت کے لیے نشانات ہیں وہ, کہ بندہ ان کو دیکھ کر سمجھے, عبرت حاصل کرے اور اللہ کو یاد کرے, رب کو راضی کرے. اللہ کا عذاب پتہ نہیں کب کس شکل میں آ جائے. طوفان آ جائے, مچھروں کی فوج آ جائے. اللہ سے مقابلہ کرنے چلا تھا یہ نمرود. ایسا نہیں کہ اس کے بعد میں یہ حماقت کسی نے نہیں کی, اس کے بعد میں بھی یہ حماقت کی ہے لوگوں نے. ابرہہ نام کا بادشاہ تھا, کعبے کو ڈھانے آ گیا, ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا. حضرت عبد المطلب کلید بردار کعبہ تھے, آپ کے اونٹ پکڑ لیے گئے, آپ کو خبر ملی, آپ گئے اس کے پاس میں. تو کعبے کا متولی جب پہنچا تو اسے لگا کہ یہ اس لیے آئے ہیں. حضرت عبد المطلب سے وہ کہنے لگا, ابرہہ اے عبد المطلب ڈر گئے, میرے ہاتھیوں کو دیکھ کر خائف ہو گئے, اس لیے مجھ سے معافی مانگنے آئے ہو. حضرت عبد المطلب میرے نبی کے دادا جان نے فرمایا, نہ میں تیرے لشکر سے خائف ہوا, نہ میں ڈر کے معافی مانگنے آیا, نہ میں یہ کہنے آیا کہ تو کعبے کو نہ ڈھا, اس لیے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائے گا. میں تو اتنا کہنے آیا ہوں, جو تیرے لشکر نے میرے اونٹ پکڑے وہ اونٹ واپس کر دے, کعبے کا محافظ اللہ ہے, اپنے گھر کی حفاظت خود اللہ فرمائے گا. تو کیا ہوا, ابابیلوں کا لشکر آیا. اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تغلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من
سجیل فجعلهم كعصف مأکول. پوری سورہ مبارکہ. ابرہہ کے ہاتھیوں کے لشکر پر اللہ نے کس کو مقرر کیا؟ ابابیل، چھوٹا سا پرندہ، ہاتھی کتنا بڑا، ابابیلوں کا لشکر بھیج دیا اللہ نے. ابابیل اپنے منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے نکیلے پتھر لے کر آئے اپنے پنجوں کے اندر، اور وہ پتھر جب انہوں نے اوپر سے چھوڑے، گولی کیا کام کرتی ہے جناب، جو اس پتھر نے کام کیا ہے آر پار ہو گیا. سارا لشکر، بڑی اپنے آپ کو وہ غرور تھا نا، اسے تکبر تھا نا، اپنے لشکر پر بڑا گھمنڈ کرتا تھا، ناز کرتا تھا. اللہ نے غرور توڑ دیا، گھمنڈ توڑ دیا. اللہ نے گویا اعلان کر دیا کہ تو ہاتھیوں کا لشکر لایا ہے، تو سمجھتا ہے کہ تو خدا سے مقابلہ کر لے گا. یاد رکھنا کوئی طاقت نہیں دنیا میں جو رب سے مقابلہ کر سکے. اللہ نے بنایا ہے. پھر اوقات کیا ہے کہ کوئی اللہ سے مقابلہ کر سکے؟ نمرود آیا، اللہ نے اسے بھی غارت کیا. عذاب آیا، اللہ کا مچھر سے اسے غارت کر دیا. ابرہہ بڑا لشکر لے کر آیا، اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج دیا. جب بھی جو بھی آیا اللہ کے مقابلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غارت کر دیا اور نشان عبرت بنا دیا. نمرود کو نشان عبرت بنایا، اللہ نے فرعون کو نشان عبرت بنایا. دریا میں لاش اس کی جو ہے رہ نہیں پائی، غرق ہوا تھا دریا میں، مگر دریا کے تھپیڑوں نے، موجوں نے پھینک دیا. جب باہر نکال کے پھینک دیا، آج بھی اس کی لاش میوزیم کے اندر، عجائب گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور اس کی لاش آج بھی عبرت کا نشان ہے. آپ گوگل پر سرچ کر لیں، انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لیں، فرعون کی لاش رکھی ہے، خراب نہیں ہوئی، گلی نہیں، سڑی نہیں. اللہ نے نشان عبرت بنا دیا اسے. اے دنیا والو، میں جب چاہوں جو چاہوں وہ کروں، کسی کی اوقات نہیں کہ کوئی میرے کام میں دخل دے سکے. وہ وحدہ لا شریک ہے. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ. وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ. وہ کرم کرنے پہ آئے تو اس سے بڑھ کر کریم کوئی نہیں، اور اگر وہ غضبناک ہو جائے تو اس کا قہر اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے ہمیشہ چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، اس کا خوف دل میں رکھیں اور اس سے معافی مانگتے رہیں. یا اللہ ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں، ہم جانتے ہیں خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن مالک تیری بارگاہ میں ندامت کے ساتھ آنسو بہا کر ہم تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں. مالک تو کرم فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمیشہ ڈریں اللہ کے غضب سے، اللہ کے خوف سے ڈریں. آج تو لوگ نڈر ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں نے دلوں سے اللہ کا خوف گویا نکال دیا، نڈر ہوتے جا رہے ہیں. ایسے نڈر ہو گئے، گناہ کی طرف تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں لوگ. آج دنیا کے اندر جوؤں کے بڑے بڑے اڈے بنا لیے، وی آئی پی کلچر میں شامل کر لیا. اے وی آئی پی کلچر کے کو اہمیت دینے والوں، اور اس کلچر کو تم جو ہے بہت عمدہ سمجھنے والوں، یاد رکھنا یہ جب سانسیں رک جائیں گی، سب سانسوں کا کھیل ہے، تب تمہیں پتا لگے گا کون سا کلچر اچھا تھا، کون سا وی آئی پی تھا اور کون سا غلط تھا. جسے آج تم وی آئی پی سمجھ رہے ہو، در حقیقت یہ کلچر تمہیں جہنم میں پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے، اور دکھاتے نہیں، اس راستے پہ کھڑا کر دیتا ہے. تو جہنم سے خود کو بچائیں بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا اور برا دونوں راستے سامنے رکھے ہیں، پھر عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کا مادہ دیا ہے. اب بندے کو فیصلہ کرنا ہے، طے کرنا ہے کہ مجھے اچھے راستے پہ جانا ہے یا اس غلط راستے پہ جانا ہے. یہ فیصلہ خود کو کرنا ہے. تو خود یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں کس راستے کو چننا ہے، کس راستے پہ ہمیں جانا ہے. یہ فیصلہ خود کیجئے. اللہ نے عقل دی ہے. بھئی سامنے شربت ایک گلاس میں رکھا ہو، ایک گلاس میں شراب رکھی ہو. اب بندے کے پاس عقل ہے، وہ سوچ تو سکتا ہے نا کہ اگر میں نے شراب کا گلاس اٹھایا تو نشہ ہوگا، اور نشہ ہوگا
تو پھر میں نالیوں میں گرتا پھروں گا، ماں بہن بیٹی کا فرق ختم ہو جائے گا، زبان سے گالیاں نکلیں گی، شراب اگر پی تو حرام اسی لیے تو ہے، قطعی طور پہ شراب حرام۔ تو پھر انسان کی عقل کام کرتی ہے، اسے فیصلہ دیتی ہے شراب پیے گا نقصان میں رہے گا، شراب پیے گا خسارے میں رہے گا، اور اگر شربت پیا تازگی ملے گی، روح کو تازگی ملے گی، توانائی ملے گی، سکون ملے گا، پیاس بجھے گی، دل کو ٹھنڈک ملے گی۔ تو شربت پینا مفید ہے یا شراب پینا مفید ہے؟ انسان کی عقل فوراً فیصلہ دیتی ہے کہ شراب مفید نہیں ہے، شربت مفید ہے، تو شربت پیا جائے۔ اچھائی اور برائی دو راستے ہیں، اچھائی کا راستہ جنت کو جاتا ہے، برائی کا راستہ جہنم کو جاتا ہے۔ چنو راستہ، کون سا راستہ چنو گے؟ ایک اچھائی کا راستہ، ایک برائی کا۔ ہر انسان اگر یہ اپنی عقل سے سوچ کر فیصلہ کر لے کہ میں جنت والا راستہ چنوں، قسم خدا کی ساری خرابیاں خود بخود اس کے اندر کی دور ہو جائیں گی۔